السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ میرے چینل کو برائے مہربانی اگر ویڈیو کو دیکھا کریں تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ انسان کا پیشاب مطلقاً ناپاک و نجاست غلیظہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں، آدمی کا بچہ اگرچہ 1 دن کا ہو، اس کا پیشاب ناپاک ہے، اگرچہ لڑکا ہو۔ فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ نمبر 128۔ آدمی کا بچہ اگرچہ 1 دن کا، اس کا پیشاب ناپاک ہے اگرچہ لڑکا ہو۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں، دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، محض غلط ہے۔ بحر شریعت جلد 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 98۔ کیا فقط کتے کے چھو جانے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ عوام میں مشہور ہے کہ کتے کا بدن اگر انسان کے جسم یا کپڑے سے لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جبکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کتے کا جسم انسان کے کپڑے یا بدن سے صرف چھو جانے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کتے کے جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہو اور وہ اس کے جسم سے چھوٹ کر انسان کے کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو وہ جگہ ناپاک ہوگی، نہ کہ پورا کپڑا یا بدن۔ ایسے ہی کتے کا پسینہ اور اس کا تھوک بھی ناپاک ہے، وہ بھی جہاں لگے گا ناپاک ہو جائے گا، خواہ کپڑا ہو یا بدن۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو تو صرف چھو جانے یا کپڑے سے لگ جانے کی وجہ سے ناپاکی کا حکم نہ ہوگا۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں، کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، بدن اور کپڑا پاک ہے۔ ہاں، اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، یا اس کا لعاب لگے یعنی تھوک لگے تو ناپاک کر دے گا۔ بحر شریعہ جلد 1 صفحہ حصہ 2 صفحہ نمبر 101۔ لوگوں کے سامنے سطر کھول کر نہانا کیسا ہے؟ آج کل بہت سے نوجوان ایسا کرتے ہیں، اس مسئلے کو غور سے سنیں۔ لوگوں کے سامنے سطر کھول کر نہانا حرام و ناجائز ہے، کیونکہ مرد کا ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک سطر ضروری ہے، بلا ضرورت سطر کھولنا جائز نہیں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے سطر کھول کر نہانا حرام ہے، لہٰذا لوگوں کے سامنے سطر کھول کر نہانے سے اجتناب ضروری ہے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ کیا غسل کرنے کے وقت جو وضو کر لیا جائے اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ غسل کرتے وقت جو وضو کیا جاتا ہے اس سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، یہ غلط مشہور ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرتے وقت جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ غسل کرنے کے بعد ناقص وضو میں سے کچھ نہ پایا گیا، نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ کیا غسل کرتے وقت جب تک کلمہ نہ پڑھ لیا جائے آدمی پاک نہیں ہوتا؟ عوام میں یہ مسئلہ بہت مشہور ہے کہ جب تک کلمہ پڑھ کر غسل نہ کیا جائے آدمی اس وقت تک پاک نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ عوام میں غلط مشہور ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرتے وقت نہ کلمہ پڑھنا چاہیے، نہ کوئی دعا پڑھنی چاہیے، اور نہ ہی کسی قسم کی گفتگو یعنی بات چیت کرنی چاہیے، کہ خلاف سنت ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں، غسل میں سنت یہ ہے کہ کسی قسم کا کلام نہ کرے یعنی بات چیت نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے۔ بحر شریعت جلد 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 37۔ مفتی اعظم علامہ مصطفی رضا خان علیہ رحمۃ فرماتے ہیں،
غسل خانہ میں جا کر کوئی دعا پڑھنا نہ چاہیے۔ فتاوی مفتی اعظم جلد 2 صفحہ نمبر 223۔ وضو کا بچا ہوا پانی پھینکنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو لوٹے میں پانی بچ جاتا ہے اسے پھینک دیتے ہیں، حالانکہ بچا ہوا پانی پھینکنا ناجائز و اسراف ہے۔ بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے کہ اس میں ثواب ہے، جیسا کہ بحر شریعت میں ہے۔ لوٹوں میں وضو کا پانی بچا ہوا ہوتا ہے، اسے بعض لوگ پھینک دیتے ہیں، یہ ناجائز و اسراف ہے۔ وضو کا پانی اور آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے، باقی دوسرے پانی کو بیٹھ کر۔ اب یہاں سے مسئلہ یہ نکلتا ہے، آج کل تو نئے نئے ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے ٹنکی وغیرہ رکھ دیتے ہیں تو اس سے وضو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار لوٹے سے بھی وضو کریں اور پانی جو بچے اسے کھڑے ہو کر پی لیا کریں۔ کیا گھٹنا یا سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد گھٹنا یا سطر کھل جائے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھ لیا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے، اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ نواقض وضو میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ البتہ بلا ضرورت شرعیہ کسی دوسرے کا سطر دیکھنا یا کسی دوسرے کو سطر دکھانا حرام ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا اور سطر کھلنے، اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل بات ہے۔ ہاں، وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ بحر شریعت جلد 4 حصہ 16 صفحہ نمبر 27، بحر شریعت جلد 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 28۔ کیا بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض جگہ جاہلوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ عورت اگر بچے کو دودھ پلائے اور باوضو ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ دودھ پلانے سے ہرگز عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس کا وضو باقی رہتا ہے۔ دودھ پلانے کے بعد وہ پھر سے دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ سکتی ہے، دوبارہ اسے وضو کرنے کی حاجت نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ فرماتے ہیں، جو چیز عادتاً خارج ہوتی ہو اور ناقص نہ ہو، خواہ وہ کتنی مقدار میں کیوں نہ ہو، ناقص نہ ہوگی۔ یہی حال آنسو، دودھ اور تھوک کا بھی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ نمبر 278۔ وضو کا پانی مسجد میں جھاڑنا یا ٹپکانا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وضو کے بعد منہ اور ہاتھوں سے پانی پہنچ کر مسجد میں جھاڑتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں بلکہ ناجائز و گناہ ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اعضائے وضو کو پہلے رومال یا تولیہ وغیرہ سے ہلکا خشک کر لیں، پھر مسجد میں داخل ہوں، ورنہ اعضائے وضو کے پانی کو مسجد میں جھاڑنے کے سبب گنہگار ہوں گے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں، مسجد کو ہر گھن کی چیز سے بچانا ضروری ہے۔ آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وضو کے بعد منہ اور ہاتھ سے پانی پہنچ کر مسجد میں جھاڑتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ بحر شریعت جلد 1 حصہ نمبر 3 صفحہ نمبر 168۔ وضو کرتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا کیسا؟ وضو کرتے وقت اگر کوئی شخص کسی کو سلام کر لے تو بعض لوگ سختی سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوران وضو سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو دوران وضو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے سکتا ہے، لیکن اگر وضو کرتے وقت سلام کا جواب نہ دے تب بھی حرج نہیں۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں، جواب سلام یعنی سلام کا جواب کے متعلق معاملات نظر فقیر سے نہیں گزری، ظاہر یہی ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے۔ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 7۔ تاج الشریعہ علیہ رحمۃ فرماتے ہیں، وضو کے دوران سلام کا جواب دینا واجب نہیں اور جواب دے تو حرج نہیں۔ فتاوی تاج الشریعہ جلد 9 صفحہ نمبر 344۔ کیا نماز جنازہ کے وضو سے دوسری نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟
جو وضو نماز جنازہ کے لیے کیا گیا اس سے ہر نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وضو سے نماز جنازہ پڑھی ہو اس وضو سے دوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ غلط اور بے اصل بات ہے، بلکہ اسی وضو سے فرض ہوں یا سنت و نفل ہر نماز پڑھنا درست ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تشریف فرماتے ہیں، یہ مسئلہ کی جہال میں مشہور ہے کہ وضو جنازہ سے اور نماز نہیں پڑھ سکتے، محض غلط و باطل و بے اصل ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ نمبر 528۔ کیا وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کپڑے سے پوچھنے پر ثواب ختم ہو جاتا ہے؟ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص منہ ہاتھ پوچھ لے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ثواب ختم ہو جاتا ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے بعد اعضائے وضو کو کپڑے سے پوچھنے پر ثواب ختم نہیں ہوتا، البتہ بہتر یہ ہے کہ بغیر وضو نہ پوچھے، لیکن اگر پوچھے تو بالکل خشک نہ کرے بلکہ تھوڑا نم رہنے دے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے وضو کا پانی قیامت کے دن نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا، حدیث شریف میں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ حدیث شریف جامع ترمذی حدیث نمبر 54 صفحہ 236۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تشریف فرماتے ہیں وضو کا ثواب جاتا رہنا محض غلط ہے، ہاں بہتر ہے کہ بے وضو نہ پہنچے، عمراء و متکبرین کی طرح اس کی عادت نہ ڈالے، اور پہنچے تو بے ضرورت بالکل خشک نہ کر لے، قدر نم باقی رہنے دے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے یہ پانی روز قیامت نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا۔ فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ نمبر 25۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ تشریف فرماتے ہیں قدر نم باقی رہنے دے کہ روز قیامت پلے حسنات میں رکھی جائیں گی، یعنی نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، اور ہاتھ نہ جھٹکے کہ شیطان کا پنکھا ہے، ہاتھ نہ جھٹکے بلکہ یہ شیطان کا پنکھا ہے، بحر شریعت جلد 1 حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 22۔ وضو کے بعد اعضائے وضو کو کپڑے یا دامن اور آنچل سے پوچھنا کیسا ہے؟ وضو کے بعد اعضائے وضو کو اپنے دامن یا آنچل سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے، البتہ پوچھنا شرعاً منع نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی و فاضل عالم علیہ الرحمہ تشریف فرماتے ہیں علماء میں مشہور ہے کہ اپنے دامن آنچل سے بدن نہ پوچھنا چاہیے، اور اسے بعض سلف سے نقل کرتے ہیں، اور رد المختار میں فرمایا دامن سے ہاتھ منہ پوچھنا بھول پیدا کرتا ہے، فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ نمبر 30۔ مسواک کرنا وضو کی سنت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، جبکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کرنا وضو کی سنت ہے نہ کہ نماز کی، جیسا کہ فتاوی رضویہ میں ہے مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، ہاں سنت مؤکدہ اس وقت ہے جبکہ منہ میں تغیر ہو، فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ نمبر 55۔ کیا ناخن پانی میں پڑ جائے تو پانی حرام ہو جاتا ہے؟ عوام الناس میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر ناخن پانی میں پڑ جائے تو پانی حرام ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر بے وضو شخص بغیر ہاتھ دھوئے پانی میں ناخن یا اعضائے وضو میں سے کوئی عضو ڈالے گا تب پانی مستعمل ہوگا، ورنہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل عالم فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں عوام میں یہ مشہور ہے کہ بے وضو کا ناخن ڈوبنے سے پانی مکروہ ہو جاتا ہے، اور مسئلہ ہے یوں ہی بے وضو کے اعضائے وضو میں جو کوئی بے دھلا حصہ سر کے سوا آب قلیل سے بے ضرورت مس کرے گا وہ پانی قابل وضو نہ رہے گا، فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ نمبر 318۔